رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض و کارائے منصبی ایمانداری اپنی دہ صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کی 25 مخصوص سیٹوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے منتخب اراکین سے حلف لیا۔ مخصوص سیٹوں میں 21 خواتین اور 4 اقلیتیں سیٹیں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون اور JUI کے 7 اراکین نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کے 4، ANP کے 2 اور PTI کے 1 رکن نے حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس سے پشاور ہائی کورٹ نے حلف برداری کے لیے گورنر KP کو نامزد کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا گورنر ہاؤس میں حلف برداری چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ گنڈاپور نے کہا کہ مخصوص سیٹوں پر گورنر ہاؤس میں حلف آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ کورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوا۔ آئین کا آرٹیکل 65 واضح ہے۔ حلف صرف اسمبلی فلور پر ہو سکتا ہے۔ آج ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بولے کہ مخصوص سیٹوں جو چھینی گئی ہیں، کہا تھا کہ ان سیٹوں پر حلف نہیں اٹھائیں گے۔ پیچھے تو PTI پورے جلوس لے کے لاہور گئی تھی، تو وہ بتائیں نا کہاں پہ ہیں۔ تو وہ وہیں پہ جو ہے ان کا ایک نظریہ، ایک جذبہ، ایک جلوس، ایک جنون، جو پتنی کیا کیا نام دیتے تھے کہ 5 اگست ہوگا، وہاں پر ٹھوس ہو گیا، 90 دن میں آ گیا۔ اب 90 دن، اب ہم 90 دن تو ماضی میں ڈکٹیٹرز بھی 90 دن کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے نظریے کو خود وہاں پہ دفن کر لیا اور وہاں سے بارات کی شکل میں ATM کو پشاور لے کے آئے ہیں۔ سینٹ ارکان سے آئین کے مطابق حلف لیا۔ تحریک انصاف نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ ATM کے پیچھے پوری PTI جلوس لے کر جا رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی لفظی گولہ باری، بولے سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں ایک فارمولہ طے پایا تھا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ 6 سے 7 ارکان منتخب کروائیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت 30 سے 35 آزاد ارکان موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات آج ہوں گے۔ الیکشن جرگہ ہال میں صبح 11 بجے ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ سیٹوں پر انتخابات ہوں گے۔ PTI کے ناراض اراکین ڈٹ گئے، کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر 24 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پارٹی پھر ایکشن لے گی، کیونکہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کے فیصلے سے نفی کرنا جو ہے عمران خان صاحب کے حکم کی نفی ہے، وہ تو پھر پارٹی جو بھی ہے، پارٹی جو بھی ڈیسیژن لے گی، جو بھی اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن لے گی تو پارٹی کا فیصلہ ہے۔ وہ صرف سینٹ الیکشن تک ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ اس سے پہلے بھی 8 اور 3 کے اوپر ہمارا ایک پہلے بھی ایک ہوا تھا آپس میں یہی والا فیصلہ کہ 8 ہمارے اور 3 ان کے، اس وقت ریزرو سیٹ نہیں ملی تھی۔ ناراض امیدواروں کے خلاف پارٹی کارروائی کرے گی۔ ناراض امیدوار میرے یا پارٹی کے نہیں، بانی PTI کے فیصلے کو نہیں مان رہے، بانی کے تمام فیصلوں پر مینوان عمل کروں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بتا دیا، کہا کہ معاہدے کے تحت حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 سیٹیں ملیں گی۔ ناراض پارٹی امیدواروں کے الیکشن لڑنے کے باوجود حکومت معاہدے کی پاسداری کرے گی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ایک پلان کے تحت دوبارہ سے KP حکومت نے مل کر KP کے اسپیکر نے آج عدالتی حکم کو ہوا میں اڑایا ہے۔ سازش کے تحت ارکان کو حلف برداری سے روکا گیا۔ KP اسمبلی میں کورم کا مسئلہ منصوبے کے تحت اٹھایا گیا ہے، یہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن پر صورتحال PTI کی اپنی پیدا کردہ ہے، سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا بڑا آئینی جرم ہے۔ پسند کی شادی کرنا نوجوان جوڑے کا جرم بن گیا۔ کوئٹہ میں ظلم کی انتہا، دن دہاڑے شوہر اور بیوی کا قتل، ملزمان نے دونوں پر گولیاں برسا دیں، تڑپ تڑپ کر جانیں دیں۔ قتل کے دوران ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے۔ ہولناک واقعے نے دل دہلا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا واقعے کا نوٹس، فوری تحقیقات اور مجرموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ترجمان حکومت بلوچستان نے کہا کہ انسانیت سوز تشدد ناقابل برداشت ہے، کسی کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قاتل درندے ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ امید ہے کہ مجرمان کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ حکومت بلوچستان کے لیے یہ قتل ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ خواتین کو پسند کی شادی کی اجازت اور دستور پاکستان اس حق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا رکھی ہے وہ پہلے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں جو ان کے آس پاس رائج ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بلوچستان میں جوڑے قاتلوں پر کڑی تنقید۔ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ دوسرے صوبوں سے آئے مسافر اور محنت کش اس ظلم کے نظام کے ذمہ دار نہیں۔ جن نہتوں کو آپ گولیاں مارتے ہیں، آپ کی جدوجہد کی بنیاد منافقت ہے، آپ کی شناخت وطن دشمنی ہے۔ قرآن پاک تھامے خاتون کی بے بسی بتا رہی ہے کہ مارنے والے سارے مرد کتنے غیرت مند ہیں۔ پہلا ٹی20 قومی ٹیم کو بدترین شکست، بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے 111 رنز کا ہدف 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔ پرویز حسین 56 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ فخر زمان کے علاوہ قومی ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی ٹک نہ سکا۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی نہ پہنچے۔ پوری ٹیم 110 رنز بنا کر آل آؤٹ۔ پاکستانی بلے باز بنگلہ دیشی ٹائیگرز کا شکار۔ پاک بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹی20 میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ اننگز کے آغاز کے ساتھ ہی قومی بیٹرز بنگلہ دیشی بالر کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ سائم ایوب 6، محمد حارث 4، کپتان سلمان آغا 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ حسن نواز 0 اور محمد نواز 3 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے بنگلہ دیشی بالرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، 34 گیندوں پر 44 رنز بنائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کابل کا دورہ۔ محسن نقوی کی افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات۔ افغان وزارت داخلہ آمد پر سراج الدین حقانی نے خیر مقدم کیا۔ 2 طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور دراندازی، کالعدم تحریک طالبان پر تبادلہ خیال، پاک افغان سرحد کی مؤثر مینجمنٹ، منشیات کی روک تھام سے متعلق بات چیت۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ ہندوستان کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، 13 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق مالاکنڈ میں فتنہ ہندوستان کے خلاف مؤثر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی دہشت گرد ہلاک ہوئے، 8 گرفتار، خارجیوں کے 2 ٹھکانے بھی تباہ۔ قلات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز خراج تحسین، کہا کہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ضلع عبداللہ میں 2 قبائل میں مسلح تصادم، دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دیں، 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ دونوں قبائل بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ٹینکر مافیا کو لگام ڈالنے میں انتظامیہ ناکام، ڈیفنس کورنگی روڈ پر دل خراش واقعہ۔ ٹینکر نے موٹر سائیکل پر سوار 2 کم عمر لڑکوں کو کچل دیا، دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، واٹر ٹینکر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کھٹا بائی پاس کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، 6 زندگیوں کا چراغ گل۔ کراچی سے کینیا آنے والے بس کھائی میں جا گری، 6 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ متاثرین کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے، 2 کی حالت نازک۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کی۔ اسلام آباد کے چک شہزاد روڈ پر تیز رفتار گاڑی شہریوں پر چڑھ گئی، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو کام کے مطابق خواتین سڑک کراس کرتے ہوئے گاڑی کی زد میں آئیں۔ حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا۔ لاہور کے علاقے دھرمپورہ میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، خاتون ڈرائیور کا کار سوار شہری پر تشدد اور بد کلامی۔ واقعے کی ویڈیو GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فلیٹ میں مردہ پائی گئی حمیرہ اصغر کے کیس میں نیا موڑ، اداکارہ کے واٹس ایپ پر لاسٹ سین 5 فروری 2025 کا دکھائی دے رہا تھا۔ واٹس ایپ پر DP موجود تھی۔ حمیرہ کے سٹائلسٹ دانش مقصود نے 5 فروری کو گمشدگی کی پوسٹ کی۔ گمشدگی کی پوسٹ کے بعد لاسٹ سین آنا بند ہو گیا اور DP بھی ہٹ گئی۔ پولیس نے اداکارہ کے سٹائلسٹ دانش مقصود سے رابطہ کر لیا۔ کراچی کے علاقے موچکو میں CTD اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، ایک کی شناخت طاہر شاہ کے نام سے کر لی گئی۔ انچارج CTD کے مطابق ہلاک دہشت گرد تربیت یافتہ، خود کش جیکٹس اور بم بنانے کا ماہر تھا۔
دہشت گرد شناخت چھپانے کے لیے افغانستان میں ہلاک دہشت گرد کا شناختی کارڈ استعمال کر رہا تھا۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہ آیا۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے امداد کے منتظر 73 فلسطینی شہید۔ بم اور گولیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو بھوکا مارنے لگی۔ غزہ میں غذائی قلت سے 9 مولود سمیت 2 بچے جاں بحق۔ اسرائیلی حملوں میں 84 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیل کا مرکزی غزہ کے گنجان آباد شہر سے فلسطینیوں کو انخلا کا حکم۔ جنوبی کوریا میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، 12 لاپتہ۔ ڈیزاسٹر حکام کے مطابق زیادہ تر اموات جنوبی کاؤنٹی سانچیونگ میں ہوئی۔ جنوبی کاؤنٹی سانچیونگ میں بدھ سے اب تک تقریباً 800 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ خوفزدہ بھارت ایک اور میدان سے بھاگ نکلا۔ پاک بھارت لیجنڈز میچ منسوخ۔ شاہد آفریدی کو ٹیم میں شامل کرنے پر بھارتی کھلاڑیوں کا میچ کھیلنے سے انکار۔ بھارتی کرکٹر شیکھر دھون اور ہربھجن سنگھ نے میچ کھیلنے کی مخالفت کی۔ ٹورنامنٹ کے منتظمین کے مطابق ایونٹ کے باقی میچ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ مودی کے نقش قدم پر چلتے بھارتی کرکٹرز نے کھیل کو نفرت میں ڈبو دیا۔ جنگ میں شکست، سفارتکاری میں ناکامی، بھارت کو ہر محاذ پر شرمندگی ہے۔ سینیٹر شہید رحمان کہتی ہیں کہ بھارتی کھلاڑیوں کا آلودہ طرز عمل ان کی مودی پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کھیل تو امن، رواداری اور باہمی احترام کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور کراچی کی آرٹ گیلری میں جنگی مناظر کی دلکش نمائش۔ سنت آرٹ گیلری میں وار فیئر، تہذیب اور تاریخ پر مبنی منفرد نمائش نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔